ریسنٹلی بنا ہے کہ 50% سے زائد بلڈنگیں اسلام آباد میں جو ہیں ان میں یہ فائر فائٹنگ کے بلڈنگ کے اندر اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے. یہ ہم بات کریں وہ شہر جو کہ سب سے بعد میں بنا ہے, سب سے مثال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی, ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی اور ان کے لواحقین کے صبر کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی, ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی اور ان کے لواحقین کے صبر کے لیے دعا کی گئی. اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے پری ایمپٹیو میجرز لیے گئے, جو بھی کمپنسیشنز جو کہ حکومت کی جانب سے اس سانحہ میں جو نقصان ہوا اس کے لیے جو دی گئیں, اس کی بھی منظوری سندھ کابینہ نے دی, جس میں وہ افراد جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے جو حکومت سندھ نے دیے. کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ واضح کرتے چلیں. کسی بھی کمپنسیشن کا مقصد کسی کی بھی جان واپس نہیں لا سکتی, تو یہ صرف اور صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے جو حکومت ان کے پیچھے لواحقین کے لیے وہ چیزیں دیتی ہے. اس کے بعد پھر جو انیشلی جب تک کہ ان کی اسیسمنٹ ہو اور 5 لاکھ روپے جن دکانداروں کا نقصان ہوا, تاکہ جب تک ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام ہو, جس میں چیف منسٹر صاحب کل بھی بتا چکے ہیں, پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آلٹرنیٹ جگہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر فی الفور وہ لوگ کاروبار شروع کر سکیں, فوری طور پہ وہ لوگ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. ان کو آلٹرنیٹ جگہ دینے کی جو پروپوزل ہے اس پہ بات چیت ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی منظوری کابینہ نے دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ کیا گیا کہ کراچی چیمبر آف کامرس جو کہ تاجر برادری کی ہم سمجھتے ہیں کہ مدر آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ مل کر جو لاس کی اسیسمنٹ ہے, جو فائنینشیل لاس کی اسیسمنٹ ہے, اس پہ جو بھی تخمینی لگیں گے وہ بھی کابینہ میں بات آئی کہ جی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ تاجر برادری کے مسلسل روابط ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان سے رابطے موجود ہیں. اور جس طرح پہلے سانحہ بولٹن مارکیٹ, جس میں بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی عاشورے کے بام بلاسٹ کے بعد چند شر پسندوں اور دہشت گردوں کی جانب سے, اور پھر جس طریقے سے ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی قدرتی, اس پہ جس طریقے سے حکومت نے ان تاجر برادری کو, ان اپنے کراچی کے بھائیوں اور بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا, تو حکومت اب بھی تاجر برادری کو اور کراچی کے ان معصوم بچوں کو, ان بھائیوں اور بہنوں کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی. تو اس کی بھی منظوری دی گئی کہ جو بھی تاجر برادری کے ساتھ اور کراچی چیمبر کے ساتھ جو بھی ایک میکینزم طے ہوا ہے, اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ پے ہوگا وہ حکومت سندھ اس کو بیئر کرے گی. اور پھر یہ بھی ہوا فیصلہ کہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت چیف منسٹر صاحب کریں گے. اس میں میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں, لاء منسٹر بھی اس کمیٹی میں شامل ہے, لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی اس میں شامل ہیں اور لیبر منسٹر بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ 5 رکنی کمیٹی کو کابینہ نے آتھورائز کیا کہ آپ جو کہ رپورٹ, جو کہ انکوائری, ایک رپورٹ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ انکوائری رپورٹ بہت جلدی ہی اب جمع کرائے گی. اس رپورٹ کی روشنی میں جو بھی فیصلے ہوں گے, جو بھی کارروائیاں ہوں گی, وہ اور جو بھی ڈیسیجنز لینے ہوں گے وہ ڈیسیجنز وہ سب کمیٹی کرے گی, جس کو کیبنٹ نے آتھورائز کیا, کیبنٹ نے امپاور کیا کہ چیف منسٹر صاحب اور وہ جو ایک سب کمیٹی ہے 5 رکنی, وہ فیصلہ کرے گی کہ جی رپورٹ آ گئی ہے, رپورٹ کو غور سے دیکھے گی اور رپورٹ کے بعد جو بھی ایکشنز لینے ہیں, کسی قسم کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ سارے فیصلے وہ کمیٹی کرے گی. اس کو بھی آتھورائز کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور آج دن تک جو ہے, اور اس کے بعد بھی اس سانحے کو اور اس کے جو لوگ شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا. جو بلڈنگز کی پوزیشن ہے, چونکہ ریگولر بنا پہ چیف منسٹر صاحب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے
ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے. وزیر اعلیٰ صاحب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اسی حادثے سے منسلک میٹنگز بنا کسی ناغے کے کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ میں جو انہوں نے فیوچر کے جو ہمارے اب اسٹیپس ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو, اس کے لیے جو فائر آڈٹ اور باقی ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی عمل درآمد چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے یہ میٹنگیں بھی کی ہیں کہ اب فیوچر میں جو SOPs بنائی جائیں گی ان تمام بلڈنگز کے لیے, ان بلڈنگز میں کس طریقے کے آلات ہونے چاہیے جو کہ لازم ہے, اس کا بھی جو ہے وہ میکینزم بنایا جا رہا ہے. اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور باقی فائر کے جو محکمے ہیں فائر فائٹنگ کے اور اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں, ان سب پہ مبنی جو ہے کمیٹیاں سندھ بھر میں جتنی بھی اس طرح کی بلڈنگیں ہیں جن میں وہ نظام موجود نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی. اب کوئی فائر آڈٹ کی رپورٹ نہیں جمع ہوگی, اب عمل درآمد ڈائریکٹلی ہوگا کہ کس کس بلڈنگ میں نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد اس ٹائم پیریڈ پہ ہوگا. اس پہ بھی تاجر برادری جو تھی کراچی چیمبر آف کامرس کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں آگے بڑھیں گے, حکومت ہمارے ساتھ ہو, کیونکہ جتنے بھی تاجر جتنی بھی بلڈنگز ہیں جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں. تو انہی کے ذریعے ہم نہیں چاہتے کہ حکومت ڈائریکٹ کہیں پہ کوئی سختی کرے یا کسی کو جو ہے کوئی یہ امپریشن آئے کہ جی کسی کو شاید کوئی نقصان حکومت پہنچا رہی. حکومت کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی, حکومت آپ کے کاروبار کو تحفظ کر رہی ہے اور آپ کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. کیونکہ ہزاروں بلڈنگز ہیں اور ہزاروں بلڈنگز میں سمجھتا ہوں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگ ایسی ہوں گی کہ جن میں اس طرح کی سہولیات موجود شاید نہ ہوں, کیونکہ ساری پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. پہلے اس طریقے کی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. گل پلازا بھی ایک پرانی بلڈنگ تھی اور پورے پاکستان میں یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے. اور اس واقعے کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ تمام حکومتوں نے پورے پاکستان کی, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹس ہو, ان سب نے اپنے اپنے صوبوں میں اس کی اسیسمنٹ سٹارٹ کر دی ہے. تمام صوبوں میں اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ جی یہ جو بلڈنگ ہے, کیونکہ یہ واقعہ یہ صرف کراچی کے لیے آئی اوپنر نہیں تھا, یہ پورے پاکستان کے لیے آئی اوپنر تھا. تو اس کے بعد یہ اچھی بات ہے کہ ایز اے قوم, ایز اے ذمہ دار گورنمنٹس پورے پاکستان کی سب اس اسیسمنٹ میں جا رہی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی بلڈنگ میں اس طریقے کی سہولیات موجود ہیں اور کون کون سے جگہوں پہ اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, صرف جو ہمارا سب سے بعد میں شہر بنا, جو سب سے ماڈرن سٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے, اسلام آباد, جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے. اب میں ایگزیکٹلی شاید نمبر کوئی غلط مس نہ کر رہا ہوں تو اس کو پلیز بات کو پکڑیے نہیں, لیکن میں نے کہیں رپورٹ پڑھی تو صرف اسلام آباد کی رپورٹ تھی, جو کہ شہر بعد میں بنا ہے, ریسنٹلی بنا ہے, کہ 50% سے زائد بلڈنگیں اسلام آباد میں جو ہیں ان میں یہ فائر فائٹنگ کے بلڈنگ کے اندر اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے. یہ ہم بات کریں وہ شہر جو کہ سب سے بعد میں بنا ہے, سب سے ماڈرن سٹی ہے اور ہم سب لوگوں کا فیڈرل کیپٹل ہے. تو اسی طریقے سے جو باقی بڑے بڑے پرانے شہر ہیں ان میں یقینی طور پہ ایک اپنا کبھی ایک کامن سینس کی بات کی جاتی ہے. کامن سینس یہ بنتا ہے کہ جی وہاں پہ یہ سسٹم موجود نہیں ہے, اور اسی لیے ساری حکومتیں, اچھی بات ہے کہ پرو ایکٹیو جو ہے اس کے لیے میجرز لے رہی ہیں. کبھی کہیں اور واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بھی اس کے پریمپٹیو میجرز لیتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر ان بلڈنگوں میں اس طریقے کی سہولیات یا اس طریقے کی چیزیں نہیں دی گئی ہیں تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف کسی ایک شہر یا ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس پہ بھی بڑی تفصیلی طور پر جو ہے سندھ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے, باقی گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو. آج ایک اور نئی شوشہ اور خبر آئی سامنے کہ جی MQM سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے. یہ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگین متحدہ قومی موومنٹ اس ٹول کو پروپیگنڈا کے طور پر لے رہی ہے. اگین وہ جس ایک مہم پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو ہر آنکھ اشک بار تھی. پورے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ بات خبریں پہنچی, ہر ایک شخص کو افسوس ہوا اس چیز پہ. لیکن اس کے بعد جو رویہ چند جماعتوں کا رہا ہے, اور وہ رویہ نیگیٹو پالیٹکس کا رہا ہے کہ ایک طرف آگ ابھی بجھی نہیں ہے, ایک طرف ابھی ڈیڈ باڈیز نکالی نہیں گئی تھی, تب سے آ رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کر دو, تب سے آ رہا تھا جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر لو, تب سے جو ہے وہ پروگرام شروع. بھائی آپ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, اس کے محرکات آنے دیں, اس کے رزلٹس آنے دیں,
ان لواحقین کو نے کیا قصور کیا جو لواحقین اس وقت وہاں پہ پریشان تھے، وہ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ لوگ جو ہو یہاں پہ سیاست کرنا شروع ہو گئے، اور پھر اسی بات کا تسلسل کہ جی اب وہ ظاہر پروپیگنڈا کو آگے بڑھانا تھا کہ جی حکومت نے ہماری سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب نے کیٹیگوریکلی ابھی میڈیا پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ ایم کیو ایم کے چند وزراء جو وفاقی وزراء تھے، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی، جہاں تک میری اطلاع، ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط بھی ہو اگر، لیکن جہاں تک مجھے اطلاع ملی وہ دونوں تو بیٹھے اسلام آباد میں۔ تو اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو کیا یہ سیکیورٹی آپ نے وہاں ساتھ لے کے جانی تھی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی واپس لی گئی ہے؟ کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، اور میں بھی اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے وفاقی وزراء وہاں پہ ایک ایک سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ سپاہی ہیں، پولیس کے جوان، پولیس کی موبائل ان کے ساتھ ہے۔ تو جو سیکیورٹی جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے، جو انٹائٹلڈ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما، جو لوگ بھی انٹائٹلڈ ہیں ان سب کے پاس وہ سیکیورٹی موجود ہیں۔ تو یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ جو ان کی سیاست مردہ ہو چکی ہے، جو ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، یہ وہ لوگ جو بلدیاتی انتخابات سے جس طریقے سے بھاگے، بلدیاتی انتخابات سے جس طریقے سے انہوں نے رائے فرار اختیار کی، وہ اسی لیے رائے فرار اختیار کی کہ ان کو معلوم تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔